خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ عباسی خلیفہ ہیں، اور عباسی خلفاء کے اندر ان کو جو مقام ملا ہے وہ دیگر کسی کو بھی نہیں ملا۔ ان کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا قحط پڑا جو بغداد سے سمرقند اور بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ تو خلیفہ نے اپنے امراء کو اور اراکین سلطنت جتنے بھی تھے سب کو جو ہے بھلائی کے کاموں میں لگا دیا، حتیٰ کہ سرکاری لنگر خانے کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے۔ جہاں تک اس کی رسائی تھی اس نے ہر خیر کے کام کے اندر اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ قحط ختم نہ ہوا۔ آخری ایک دن پریشان تھا تو اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد جو کہ اس کے استاد تھے، جنہوں نے خلیفہ کی بچپن میں تربیت بھی کی تھی، ان کو طلب کیا تو ان سے کہا کہ استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ جس سے میرے دل کو قرار آ جائے، سکون آ جائے۔ تو یحییٰ ابن خالد جو وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اپنی زندگی کے اندر کسی نبی کا ایک واقعہ پڑھا تھا، اور وہ واقعہ بہت بہترین تشریح ہے اس کی۔ کہنے لگے کہ دیکھو، اس واقعے میں لکھا ہے کہ کسی جنگل کے اندر کوئی بندریا سفر پہ جانا چاہتی تھی اور اپنا ساتھ بچہ بھی تھا، لیکن وہ بچے کو کسی کے حوالے کرنے کے لیے متلاشی تھی، حتیٰ کہ اس کو ایک شیر ملا۔ شیر سے اس نے یہ کہا کہ میں چند دن کے سفر کے بعد واپس آ جاؤں گی، یہ بچہ آپ کے پاس امانت رکھانا چاہتا، چونکہ آپ ہی مجھے اس جنگل میں معتبر ترین لگتے ہیں۔ تو شیر نے منظور کر لیا، حتیٰ کہ وہ بچہ حوالے کر کے چلی گئی۔ چند دن کے بعد شیر چونکہ اس کو محفوظ رکھ کے چلتا رہا، ایک دن اس کی کمر پہ بیٹھا ہوا تھا اس بندریا کا بچہ، اور اوپر سے کوئی چیل وغیرہ آئی، اس نے اس کو اٹھا کے لے گئی۔ تو جب بندریا واپس آئی، اس نے اس سے بچہ طلب کیا تو اس نے واقعہ سنایا۔ تو بندریا نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، میں نے تو آپ کو معتمد اور امانت دار سمجھ کر اپنی امانت دی تھی، اور آپ نے میری امانت میں خیانت کر دی۔ تو شیر نے کہا کہ بھی بندریا، بات یہ ہے کہ میں نے اس کو زمینی بلاؤں سے محفوظ کرنے کے لیے ہر تدبیر اختیار کی۔ اگر کوئی زمینی بلا آتی تو میں ہر طرح کا مقابلہ کرتا، لیکن یہ بلا آسمانی تھی، اس کا مقابلہ کرنے کی میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم کہنے لگے ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے ساری جتنی سلطنت کی، یعنی جو چیز بھی تھی وہ سب اپنے استعمال کر دی بھلائی اور خیر کے کاموں میں اور قحط دور کرنے کے لیے، لیکن قحط دور ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ صاف واضح ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کو بادشاہ بن کر دور نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو فقیر بن جائیں اور آپ اللہ کے سامنے عاجزی کر دیں، چونکہ یہ بلا آسمان سے آئی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ آسمان والے کے ساتھ رجوع کریں، نہ کہ زمینی جو طاقتیں اور قوتیں وہ استعمال کریں، بلکہ آپ آسمان والے کے سامنے توبہ اور استغفار کریں۔ آسمان والے کے سامنے سب لوگ گڑ گڑائیں، آپ بالخصوص گڑ گڑائیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آسمان والا ہی اس عذاب کو ختم کر سکے گا۔ تو اس سے سبق ہمیں بھی یہی ملتا ہے کہ جب بھی کوئی بلا آئے، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ طوفان ہو، سیلاب ہو، چاہے وہ کوئی ناگہانی آفات ہو، بیماریاں ہوں، تو اس کا سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم آسمان والے کے ساتھ رجوع کریں۔ ہر بلا میں، ہر مصیبت میں، ہر طوفان میں، ہر زلزلے میں اور ہر آفات میں ہم اس آسمان والے بادشاہ سے رجوع کریں جو تمام بلاؤں کو اور تمام وباؤں کو اور
تمام قسم کی آفات کو دور کرنے کی ہر طرح کی قوت رکھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رجوع اور انابت نصیب فرمائے.